موجودہ دور کی زندگی کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہے مٹیریلسٹ لائف، یعنی ہر طرف ہر طرح کا مٹیریل نے ایسے چادر میں ہماری زندگیوں کو لپیٹ چکے ہیں کہ ہمارے روح میں روحانیت برائے نام رہ گئی ہے۔ ہر شخص کی محنت کا جو میدان ہے وہ مٹیریل بن کر رہ گیا ہے، نہ روح کی اہمیت کا اندازہ، نہ اس کے امراض کا علم، نہ ہی اس سے چھٹکارے کی فکر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے پیدا فرمائی ہے کہ اس کے بندے یہاں رہ کر اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کا سامان کریں اور ایسے کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کا حاصل ہو۔ لیکن ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں لگ کر اپنی زندگی کے اصلی مقصد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی دنیا کو زیادہ سے زیادہ بہتر اور مزیدار بنانے کی دوڑ دھوپ میں صرف ہو رہی ہے، اور دوڑ دھوپ میں بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا خیال آتا ہو۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے اور کسی کو اس بات سے انکار بھی نہیں ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کا وقت بھی مقرر نہیں ہے، خدا جانے کب بلاوا آ جائے۔ تو ہمارا جو اسلام ہے اس نے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں، حقیقت میں وہ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان ان طریقوں کو اختیار کرے تو اس کی دنیا بھی پرسکون ہوگی اور اس کی آخرت بھی۔ لیکن آج کل ذہنوں میں کیا بیٹھ گیا ہے کہ اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں، جو ہمارے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا یہ مشکل ترین کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا، کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کی بہت سی مفادات کو، بہت سی لذتوں کو، بہت سی آسائشوں کو، بہت سی آسانی اور آرام کو کہیں قربان نہ کرنا پڑ جائے۔ اور اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس کو مشکل تصور کر کے اس راہ پر چند قدم چلتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے اسلامی احکامات ہیں اپنی ذات میں کوئی مشکل نہیں ہے، البتہ دنیا اپنی ذات میں بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ کہ بہترین سے بہترین معاش ڈھونڈیں، گھر والوں کی ضروریات کو پورا کریں، اور ضروریات میں مٹیریل کیونکہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو کہاں سے ڈھونڈ کے لا کے لوگوں کی ضرورتیں، کیونکہ نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہے دنیا میں، تو اس چیزوں کو اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔